خدنگ عثمانی قسط نمبر 19۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد مشل بردار 10-11 سپاہی استاد ارسلان کو تلاش کرتے ہوئے آئے۔ ارسلان اور ذکریہ مشل بردار نواردوں کو شک و شبے اور خوف کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص مؤدبانہ قطار سے نکلا اور استاد ارسلان سے کہنے لگا کہ آپ دونوں ہی ایشیا کوچک سے تعلق رکھتے ہیں اور سیاح ہیں۔ استاد ارسلان نے جواب دیا، ہم محض سیاح ہیں اور کچھ نہیں۔ تمہیں ہمارے پاس کس نے بھیجا ہے؟ ایک نے کہا، ہمیں سلطان نے بھیجا ہے، سلطان مصر نے، کیونکہ سلطان کو کسی نے مطلع کیا کہ حلب میں 2 سیاح آئے ہیں اور وہ سلطان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ استاد ارسلان نے ہنس کر جواب دیا، لوگوں خوش قسمتی سمجھ لیجیے یا بدقسمتی کے، وہ سیاح ہم دونوں ہیں اور سلطان کی زیارت کی امید میں یہاں پڑے ہیں۔ مشل بردار نے کہا، سلطان آپ دونوں کے منتظر ہیں، اسی وقت تشریف لے چلیں۔ استاد ارسلان نے ذکریہ کو تو یہی چھوڑ دیا اور تنہا سلطان کانسوا سے ملنے چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے ذکریہ کو سمجھایا، ذکریہ خبردار جو تنہائی اور اختیار سے کوئی فائدہ اٹھایا، میں بہت جلد تم دونوں کو بھی قلعے میں بلوا لوں گا۔ جانے سے پہلے وہ ربابہ کے پاس بھی گیا، اس سے کہا، ربابہ میں سلطان کانسوا سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، تو اس خیمے میں ذکریہ کی امانت ہے، لیکن یہ امانت اس وقت تک اپنے تقدس کو برقرار اور محفوظ رکھے گی جب تک کہ میں تم دونوں کو باقاعدہ ایک دوسرے سے وابستہ نہ کر دوں۔ ربابہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش کھڑی رہی، بس ایک آدھ بار ذکریہ کو معنی خیز نظر سے ضرور دیکھ لیا۔ استاد ارسلان سلطان کے آدمیوں کے ساتھ قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ قطبین میں رہنے والوں کے مکانوں کی طرح کچھوے کی پوچھ جیسا پہاڑی سلسلہ شہر کے بیچ میں واقع تھا۔ اس نیم مدور پہاڑی پر ایشوبا نامی قلعہ تھا اور اس قلعے میں مصر کا سلطان کانسوا قیام پذیر تھا۔ قلعے کے چاروں طرف گہری خندقیں تھیں اور ان میں پانی بھرا ہوا تھا۔ قلعے میں داخلے کی ایک پھاٹک تھا۔ پھاٹک کے سامنے کی خندق پر آنے جانے والوں کے لیے عارضی طور پر بڑے بڑے تختوں کا ایک پل بچھا دیا جاتا تھا، جس کو کام نکل جانے کے بعد قلعے میں گھسیٹ لیا جاتا۔ استاد ارسلان سلطان کانسوا کے سواروں کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ خود سلطان کانسوا بھی اپنے محل کے دروازے تک پیدل چل کر آیا اور استاد ارسلان کو سینے سے لگا لیا۔ استاد ارسلان نے اس 74-75 سالہ سلطان کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ اس نے پہلی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ یہ بوڑھا سلطان اس کے آقا اور مالک سلطان سلیم کو شکست نہیں دے سکتا۔ اس رات سلطان کانسوا نے استاد ارسلان کو دیر تک اپنے پاس ہی روکے رکھا۔ اس موقع پر استاد ارسلان نے حیران کے قاضی اور اس کے والی کے دونوں خط سلطان کی خدمت میں پیش کر دیے۔ سلطان نے پڑھا اور بہت خوش ہوا بولا، سیاح ارسلان، تم چاہو تو اپنے ملنے والوں کو اپنے سفر نامے میں بری طرح پیش کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے قعر مذلت میں دھکیل دو، اور اگر چاہو تو شہرت اور فضیلت کے ساتھ میں آسمان پر چڑھا دو۔ میں نہیں جانتا کہ تم میرے لیے کیا سے لکھو اور کیا لکھو گے، لیکن میں ضرور جانتا ہوں کہ اگر میرے اخلاق اور میری خاطر مدارت میں کوئی جان ہوگی تو تم میری تعریف و توصیف پر مجبور ہو جاؤ گے۔ استاد ارسلان نے جواب دیا، سلطان معظم، قبل از وقت شکوک و شبہات میں نہ پڑیے، اللہ جو کچھ کرے گا اپنے نیک بندوں کے لیے بہتر ہی کرے گا اور آپ ان نیک بندوں میں شامل ہیں۔ سلطان نے اس رات کو استاد ارسلان کی اتنی خاطریں کی کہ وہ شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ انواع و اقسام کے کھانوں نے کام و دہان کو لذت بخشی اور سلطان کی شیریں بیان داستان سراؤں نے سلطان کے حکم پر ایسی مزے کی حکایتیں سنائیں کہ مزہ آ گیا۔ سلطان کی تیز نظریں بار بار استاد ارسلان کے اندرونی کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ داستان سرائی کے بعد سلطان نے پوچھا، سیاح ارسلان بس یا کچھ اور؟ ارسلان نے جواب دیا، سلطان معظم، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے، میں آپ کی رضا کا پابند ہوں۔ سلطان نے کہا، میرا خیال ہے آج اتنا ہی کافی ہے۔ ارسلان نے جماہی لی، اسے نیند آ رہی تھی۔ سلطان نے کہا، سیاح ارسلان، تجھے نیند آ رہی ہے کیونکہ تیرے سامنے کوئی مہم نہیں ہے، تو سیاح ہے، میری طرح حکمران نہیں۔ اگر تو حکمران ہوتا تو اس وقت ان حالات میں تجھے نیند نہ آتی۔ ارسلان نے اپنے خمار کو چھپانے کی کوشش کی، بولا، حضور والا، راتیں آرام کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، ہم قناعت پسند سیاح کسی چیز کی ہوس نہیں رکھتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قناعت میں راحت ہے۔ سلطان نے ناگواری سے کہا، میں بھی قناعت پسند انسان ہوں، خدا شاہد ہے کہ میں کسی مسلم حکومت کو للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتا، لیکن ترکی کا سلطان سلیم، اس کے حریص دانت ایران کا مزہ چکھ کے حلب پر لگے ہوئے ہیں۔ وہ شاہ ایران کو دربدر کر کے مجھ سے پنجہ لڑانا چاہتا ہے، لیکن وہ بہت جلد جان لے گا کہ اب اس کا مقابلہ ایک ایسے شخص سے ہوگا جو تتاری ہے اور جس کے ایک شخص نے منگولوں کے زوموں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ مصر کا رکن الدین بیبرس آخر ہماری نسل کا تو سلطان تھا جس نے ہلاکو کے نامور سردار قطبوغا کو عبرتناک شکست دی تھی۔ یہ وہی قطبوغا تھا جس نے ماضی میں 37 شاندار فتوحات حاصل کی تھی،
اور جس کے لیے مشہور تھا کس نے کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ سلطان بہت جذباتی ہو چکا تھا۔ استاد ارسلان کو شبہ گزرا شاید سلطان قانسوا کو اس کی حقیقت کا علم ہو چکا ہے، کیونکہ اچانک سلطان سلیم کا ذکر نکل آنا معنی خیز تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، سلطان علی شان، میں صرف ایک سیاح ہوں، اس لیے رموز مملکت پر کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ میں تو اس سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سچ ہے کہ ترکی کا سلطان سلیم واقعی حلب پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ سلطان نے جواب دیا، اس میں شک و شبے کی کوئی بات نہیں، بھولے بھالے سیاح، اس نے دیار بکر پر پہلے ہی قبضہ کر لیا ہے، اب اس کا دوسرا قدم حلب پر پڑے گا۔ میں نے دید بانوں کا ایک جال سا پھیلا دیا ہے، میری چوکنا سپاہ ان دید بانوں میں بیٹھی مشرق شمال اور شمال مغرب کے وسیع و عریض میدانوں کا جائزہ لیتی رہتی ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے سامنے گرد و غبار کے بگولے دیکھے گی، نقاروں پر چوٹ لگا کر دوسرے دید بانوں کو ہوشیار کر دے گی، اور پھر یہ دوسرے دید بان انہیں خبردار کر دیں گے جو ان کے نقاروں کی آوازوں کے پہلے منتظر ہوں گے۔ اس طرح یہ خبر حلب تک آ جائے گی اور میں اپنی چاقو چوبند اور مستعد سپاہ کو لے کر ان کے استقبال کو آگے بڑھوں گا۔ ارسلان نے پوچھا، سلطان معظم، یہ آپ کو کس نے بتایا کہ سلطان سلیم حلب پر حملہ کرنے والا ہے؟ سلطان قانسوا نے استاد ارسلان کو بڑے غور سے دیکھا۔ مجھے یہ کس نے بتایا؟ بالکل محمل سا سوال ہے تیرا، مجھے یہ کون بتائے گا کہ شاہ ایران کو تبریز سے نکال باہر کرنے والا اور دیر بکر کو اپنی چھاؤنی بنا لینے والا بس اتنے پر ہی اکتفا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سلطان سلیم نے شاہ سے بہت برا سلوک کیا ہے، اس نے شاہ کی بیوی اپنے ایک سپاہی کے حوالے کر دی۔ شاہ ایران میری مدد کا طالب ہے، میں اس کی مدد کروں گا اور ضرور کروں گا، اور سلطان سلیم کے نشہ فتح مندی کو خاک میں ملا دوں گا۔ استاد ارسلان نے کہا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ شاہ ایران نے سلطان سلیم کے دشمنوں کو پناہ دے رکھی تھی، اور سلطان سلیم نے جب انہیں طلب کیا تو اس کو بہت برا جواب دیا گیا۔ سلطان نے غصے میں آ کر جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ سلطان قانسوا نے کہا، سیاح، تو سلطان سلیم کی طرفداری ہرگز نہ کر، کیونکہ یہ سراسر ناانصافی اور زیادتی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح تو نے مجھ سے ملاقات کی ہے اس طرح سلطان سلیم سے بھی مل، اور پھر ہم دونوں کو موازنہ کر کے جو بڑا ہو اس کو قد آور کر دیا جائے۔ استاد ارسلان نے جواب دیا، میں یہاں سے سلطان سلیم ہی کے پاس جاؤں گا اور سلطان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سلطان قانسوا نے اسے منع کر دیا، نہیں، ایسا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں میں جنگ نہ ہو۔ میری خواہش ہے کہ سلطان سلیم ایران میں داخل ہو جائے، وہ ایران کے مشرقی حصوں میں گھسے گا تو میں دیر بکر اور کسباری کی طرف سے اس کے ملک میں گھس جاؤں گا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے ایسی مشکل میں پھنس جائے گا کہ شاید دوبارہ اپنے ملک کی صورت تک نہ دیکھ سکے۔ استاد ارسلان نے کہا، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ سلطان سلیم کے اہل حرفہ نے بندوق نامی آتھی اسلحہ بنا لیا ہے جو بارود کے زور پر چلتا ہے اور تیر سے زیادہ خطرناک ہتھیار ہے۔ سلطان قانسوا نے حقارت سے کہا، ہاں، یہ بات میں نے بھی سنی ہے، میں سوچتا ہوں کہ اس ہتھیار کو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، میری سپاہ بھی اس ہتھیار کے استعمال کا ہنر آنا چاہیے۔ استاد ارسلان نے کہا، لیکن میں اس معاملے میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا، میں سیاح ہوں، اور میں اپنے سفر نامے میں انہی لوگوں کا شاندار لفظوں میں ذکر کروں گا جو بہادر ہوں گے اور جو اپنے روایت پر قائم ملیں گے۔ میں سلطان سلیم کا ذکر ہجوی انداز میں کروں گا، میں اس کا مذاق اڑاؤں گا، کیونکہ بندوق نامی ہتھیار کو استعمال کرنے والا نہ تو بہادر ہو سکتا ہے نہ روایت پسند۔ میں بہادر اس شخص کو سمجھتا ہوں جو تلوار سے جنگ کرے، تیروں سے مقابلہ کرے اور اپنی روایات کو زندہ رکھے۔ استاد ارسلان کی باتوں نے سلطان قانسوا کو بہت متاثر کیا، لیکن اس کے ایک مصاحب نے استاد ارسلان کو بہت برا بھلا کہا اور سلطان سے کہا، سلطان والا شان، آپ کو اگر سلطان سلیم سے لڑنا ہے تو آپ کے پاس بھی وہی ہتھیار ہونا چاہیے جو ترک فرمانروا کے پاس ہیں، ورنہ میری بات یاد رکھیے کہ آج آپ بندوق نامی جس ہتھیار کی مذمت کر رہے ہیں، ترک فرمانروا اسی کی مدد سے کئی ملکوں کو بآسانی زیر کر لے گا۔ روایت پسندی اپنی جگہ، لیکن نئی روایات کی طرح ڈالنے میں کوئی عیب نہیں۔ استاد ارسلان نے محسوس کیا کہ مصاحب کی باتوں نے سلطان کو بہت زیادہ متاثر کر لیا ہے، اس لیے فوراً ہی بولا، اپنا نقطہ نظر ہے، ورنہ بہادری اس میں ہے کہ آدمی تیر اور تلوار سے جنگ کرے۔ سلطان نے اپنے مصاحب کو اسی وقت بھگا دیا اور ارسلان سے کہا، ارسلان سیاح، تو صحیح کہتا ہے، بہادری آمنے سامنے کے مقابلوں میں ہے، اور روایات سے گریز کا یہ مطلب ہوگا کہ انسان نے اپنے آبا و اجداد کی روحوں کو شرمندہ کر دیا۔ استاد ارسلان نے اپنے دل میں خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ اگر سلطان قانسوا بھی بندوقوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترتا تو فیصلہ بہت مشکل ہو جاتا۔ سلطان نے ارسلان سے کہا، سیاح ارسلان، تو اپنے سفر نامے میں میرا ذکر بطور خاص کرے گا، اور ترک فرمانروا کا تو جس قدر مذاق اڑائے گا مجھ سے انعام و اکرام پانے کا مستحق ٹھہرے گا۔ استاد ارسلان نے عرض کیا، سلطان میرے ممدوح ہیں، میں سلطان کی جتنی بھی تعریف کروں گا کم ہوگی۔ اب سلطان بھی استاد ارسلان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے ارسلان کو سونے کی اجازت دے دی اور خود بھی اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ استاد ارسلان کو ایک خدمتگار اس کی خوابگاہ کی طرف لے چلا۔
سلطان کے حکم سے نکالا جانے والا مصاحب راہ میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی ارسلان اس کے پاس سے گزرا، مصاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو سخت سست کہنے لگا، بولا، وہ مکار سیاح، تو نے سلطان کو کتنا احمقانہ مشورہ دے دیا، تو سلطان کا بدخواہ معلوم ہوتا ہے۔ استاد ارسلان نے مصاحب کو دھکیل دیا، وہ گرتے گرتے بچا۔ اس سے مصاحب کو نرمی سے سمجھایا، وہ بدخواہ، اور اے بداندیش، جا اور رات کے سناٹے میں اس بات پر غور کرتا رہ کہ میں جو مشورے دے رہا ہوں وہ درست ہیں یا وہ مشورے جو تو دے رہا تھا۔ استاد ارسلان اپنی خوابگاہ میں دیر تک جاگتا رہا، کیونکہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا تھا کہ سلطان کانسوا کا ماحول خطرے سے خالی نہیں تھا، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا تھا۔ سلطان کانسوا کو اپنی شجاعت پر بڑا ناز تھا۔ اس نے ارسلان کو جیسی عزت دی تھی، وہ اس کے دوسرے سرداروں میں حسد کا سبب بن گئی تھی۔ استاد ارسلان نے دوسرے دن سلطان کی اجازت سے ذکر بابا کو بھی قلعے میں بلوا لیا۔ 75 سالہ سلطان نے استاد ارسلان کو قلعے کی تاریخی جگہوں کی سیر کرائی، تاکہ وہ اپنے سفر نامے میں ان مقامات کا ذکر کر کے مستقبل کی نسلوں سے داد تحسین حاصل کرے۔ سلطان بہت خوش تھا۔ وہ قلعے کے بالائی حصے میں ارسلان کو لے گیا۔ اس وقت ارسلان کے آس پاس اس کے محافظ سپاہی بھی تھے۔ سلطان نے ارسلان کو 2 گرجوں کی سیر کرائی جو زمانہ قدیم سے موجود تھے۔ ان میں سے ایک گرجا کی قربانگاہ کی طرف اشارہ کرتے سلطان نے پوچھا، سیاح ارسلان، اس سنگی چبوترے کو ذرا غور سے دیکھ، یہ بڑی مشہور قربانگاہ ہے، مگر یہ کیوں مشہور ہے تجھے بات نہیں معلوم ہوگی۔ ارسلان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس چبوترے کو دیکھتا رہا، مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیوں مشہور ہے۔ اس نے پوچھا، سلطان معظم، کیا میں اس کی شہرت کا سبب معلوم کر سکتا ہوں؟ سلطان نے جواب دیا، کیوں نہیں، یہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانگاہ ہے، یہاں آپ قربانی دیا کرتے تھے۔ ارسلان فرط عقیدت سے قربانگاہ کے پاس بیٹھ گیا اور اس پر آہستہ آہستہ اپنے دونوں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کے آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، وہ کتنے مبارک لمحات ہوں گے جب آپ علیہ السلام یہاں قربانی دیا کرتے ہوں گے، اور کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جنہیں آپ کی صحبت و دیدار کا شرف حاصل رہتا ہوگا۔ سلطان کانسوا نے کہا، سیاح، اب اٹھ بھی جا، مزید رونے کے لیے اور وقت مل جائے گا، میرے ساتھ جلدی جلدی چل تاکہ میں دوسری متبرک جگہ بھی دکھا دوں۔ ارسلان کھڑا ہو گیا۔ سلطان اس کو لیے ہوئے قلعے کے زیریں حصے میں پہنچا۔ یہاں ایک غار بنا ہوا تھا۔ سلطان نے غار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس غار کو بھی غور سے دیکھ لے، یہ بھی بڑی متبرک اور تاریخی جگہ ہے۔ ارسلان نے پوچھا، میرے محسن فضیلت مآب سلطان، اس غار سے کون سی تقدیق وابستہ ہے؟ سلطان نے جواب دیا، یہاں نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ریوڑ بند کیا کرتے تھے، یہاں دودھ دینے والے مویشی رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر روز صبح ان کا دودھ دھو کر لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ غار کے باہر مفت خوروں کا جمع غفیر لگ جاتا اور وہ چیخ چیخ کر پوچھتا رہتا تھا، یا ابراہیم علیہ السلام حلب یالا، اے ابراہیم دودھ نکلا یا نہیں؟ اندر سے جواب ملتا، حلب۔ چنانچہ وہیں سے اس شہر کا نام حلب پڑ گیا۔ ارسلان فرط عقیدت سے غار کے اندر چلا گیا اور کچھ دیر روحانی حس و انبساط حاصل کرتا رہا۔ آخر سلطان نے اسے ایک بار پھر متنبہ کیا، جذباتی سیاح پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہزاروں سال سے یہی موجود ہے اور ہمیشہ یہی موجود رہے گا، اس لیے یہاں آنسو بہانے کے لیے بڑا وقت پڑا ہے، پھر کسی وقت آ کر رو دھو لینا۔ ارسلان غار سے نکل آیا۔ سلطان نے اسے چند جگہ اور بھی دکھائیں، اس کے بعد اپنے محل میں واپس چلا گیا۔ اس نے مطمئن لہجے میں ارسلان سے کہا، تو نے اس مقدس اور اہم جگہ کی سیر کر لی، میری پشت پر ان متبرک مقامات کا ہاتھ ہے، اب تو ہی بتا، کیا ترکی کا فرما روا سلی مجھے شکست دے سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ارسلان نے جواب دیا، سلطان معظم، میں اس جگہ سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ اب یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ سلطان مسکرانے لگا، بولا، مگر تو ٹھہرا سیاح، اور سیاح لوگ کسی کا ٹکر نہیں رہتے، ایک دن تو بھی یہاں سے چلا جائے گا۔ پھر اچانک سوال کیا، سیاح ارسلان، ذرا ایک بات تو بتا۔ ارسلان نے جواب دیا، پوچھئے، ضرور بتاؤں گا۔ سلطان نے پوچھا، تو نے ان مقدس مقامات کا ذکر کن لفظوں میں کرے گا جنہیں میرے توسط سے دیکھا؟ ارسلان نے جواب دیا، نہایت شاندار اور جذباتی انداز میں، شاید میں اپنا دل نکال کر سفید کرتاس پر رکھ دوں گا۔ سلطان نے پوچھا، اور اس شخص کا ذکر کن لفظوں میں کرے گا جس کے طفیل تو نے دیکھا اور ان کے بارے میں آگہی حاصل کی؟ ارسلان نے جواب دیا، اسی جوش اور جذبے سے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ سلطان نے کہا، ہاں میں یہی چاہتا ہوں کہ 75 سالہ بوڑھا جس نے اپنی زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا، شاید اپنے اسی کارنامے سے ایک سیاح کے طفیل شہرت دوام و تاریخ میں ایک مستقل مقام حاصل کر لے۔
تم قلم کار اور خامہ پیشہ لوگ جس کو چاہو مار دو اور جس کو چاہو زندہ رکھو۔ دوپہر کا کھانا ارسلان نے سلطان کے ساتھ کھایا اور سلطان نے ارسلان کو بتایا کہ میں نے اپنے قاصد سلطان سلیم کے پاس روانہ کیا تھا، جس میں نے سلطان کو پیشکش کی تھی کہ اگر وہ پسند کرے تو میں شاہ ایران سے صلح کرا دوں۔ میں ثالثی کا منصب بشوق قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس وقت جب ترک فرما روا بھی اسے پسند کرے۔ ارسلان نے پوچھا کہ اس سلسلے میں سلطان کی مرضی بھی معلوم کر لی گئی ہے؟ سلطان قانسوا نے جواب دیا، میں نے ابھی بتایا نہیں کہ میرا قاصد سلیم کے پاس گیا ہوا ہے، میں اپنے خط کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں جو یقیناً مثبت جواب ہوگا۔ ارسلان نے کہا خدا کرے آپ کی بات درست ہو، ورنہ کچھ پتہ نہیں جب آپ کا خط پہنچے سلطان خوش و خرم ہوگا یا کبیدہ اور رنجیدہ۔ سلطان نے ہنس کر جواب دیا، وہ خوش و خرم ہو یا کبیدہ اور رنجیدہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اس نے مجھ سے مقابلہ کیا تو خود ہی اسے اندازہ ہو جائے گا کہ شیر سے پنجہ لڑایا ہے۔ ارسلان نے سلطان قانسوا کو خوش کرنے کے لیے بڑی باتیں کی۔ سلطان نے سے پوچھا تیرا بیٹا ذکریہ کہاں ہے، جبکہ مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ بھی تیرے ساتھ ہے؟ ارسلان نے جواب دیا، کل اسے بھی حضور والا کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ سلطان نے کہا ہاں میں اسے بھی ملنا چاہتا ہوں، کل شاہ ایران کا ایک وقت میرے پاس آئے گا، میں چاہتا ہوں اس کی موجودگی میں تم دونوں بھی موجود ہو۔ ارسلان نے حامی بھر لی اور سلطان سے جدا ہو کر ذکر ربابہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت وہ دونوں بہت خوش تھے، ربابہ کا انگ انگ مسکرا رہا تھا۔ ارسلان کو کل کی فکر لاحق تھی، ایرانی وفد کی موجودگی میں ذکریہ کا سلطان کے سامنے موجود رہنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے فکر مندی سے ان دونوں کی طرف دیکھا اور ایک طرف جا کر لیٹ گیا۔ ذکر ربابہ نے محسوس کیا کہ استاد ارسلان کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا ہے، تبھی وہ منہ چھپائے پڑا ہے۔ ربابہ نے ذکریہ کو کونی ماری اور آہستہ سے کہا جاؤ اور پدر بزرگوار سے ان کی پریشانی اور اداسی کا سبب معلوم کرو۔ ذکریہ نے متذبذب لہجے میں جواب دیا، میں پوچھوں گا تو ضرور مگر امید نہیں کہ وہ بتا بھی دیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے استاد ارسلان کے سرہانے جا کھڑا ہوا۔ ارسلان کو اس کی آمد کا پتہ نہیں چل سکا۔ کچھ دیر کھڑے رہ کر ذکریہ نے استاد ارسلان کو آہستہ سے مخاطب کیا، پدر محترم میں ذکریہ تنہائی میں مخل ہونے کی اجازت کا طالب ہوں۔ ارسلان نے سر اٹھایا اور ذکریہ کو سرسری نظر دے کر آہستہ سے جواب دیا، ذکریہ سلطان نے کل شاہ ایران کی وفد کی موجودگی میں تجھ کو بھی طلب کیا ہے۔ میں سوچ سوچ کر خوفزدہ ہو رہا ہوں کہ اگر اس وقت کے ایک آدمی نے تجھے پہچان لیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اس کے بعد اچانک ربابہ کی موجودگی کے احساس نے ارسلان کو اور زیادہ سہما دیا۔ اس نے ادھر دیکھتے پوچھا، ربابہ کہاں ہے؟ ذکریہ نے جواب دیا، وہ یہاں نہیں ہے، وہ نہ ہی آئے گی، آپ نے جو بات بھی کرنا ہے صاف صاف کیجیے۔ ارسلان نے کہا، میرا خیال ہے تو میرے ساتھ نہ رہے، یہ کام میں اکیلا ہی زیادہ انجام بہتر طور پر دے لوں گا، میں نے فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ذکریہ نے کہا، بہرحال میں آپ کی اس فیصلے سے اتفاق نہیں کروں گا۔ ارسلان نے اس کو سمجھایا، بیٹے ذکریہ میں نے جو کچھ کہا اس پہ سنجیدگی سے غور کرتا رہے، اللہ نے چاہا تو ہر شخص تجھ سے یہی کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ ذکریہ نے کہا، یہاں ہر شخص سے آپ کی کیا مراد ہے، اور یہ کہ اس کام کو آپ اکیلے ہی کس طرح انجام دے سکتے ہیں؟ ارسلان نے جواب دیا، ذکریہ یہاں تیری موجودگی خطرناک ہے، تو سنان پاشا کے پاس چلا جا جو دیار بکر یا آس پاس کہیں موجود ہوگا، اور سنان پاشا کو بتا دے کہ سلطان قانسوا کے ارادے نیک نہیں ہیں، اور قرائن سے ایسا لگتا ہے جیسے کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر ایشیا کوچک میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ ذکریہ نے پوچھا، اگر میں یہاں سے واپس چلا جاؤں تو ربابہ کا کیا ہوگا، کیا یہ بھی میرے ساتھ جائے گی؟ ارسلان نے جواب دیا، ذکریہ ربابہ کو مسئلہ نہ بنا، اس کو میرے پاس رہنے دے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر ربابہ تیرے ساتھ چلی بھی گئی تو وہاں تو اسے چھن جائے گی، اس لیے اس کو میرے ساتھ ہی رہنے دے۔ ذکریہ نے بیزاری سے کہا، میں سلطان کے حکم پر آپ کے ساتھ آیا ہوں، اب سلطانی کے حکم پر میں یہاں سے واپس جاؤں گا، آپ میرے استاد ہیں لیکن میں آپ کا یہ حکم نہیں مانوں گا۔ ارسلان نے سختی سے کہا، تجھے میرا یہ حکم ماننا پڑے گا، اگر اس سلسلے میں سلطان کا حکم حاصل کیا جا سکتا تو میں وہ بھی حاصل کر لیتا۔ ذکریہ نے جواب دیا، استاد محترم میں نہیں جانتا کہ آپ جو کچھ چاہتے ہیں وہ کیوں چاہتے ہیں، مگر میں نے یہ اٹل فیصلہ کر لیا ہے کہ میں سلطان کے حکم کے بغیر آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ ارسلان نے غصے سے منہ پھیر لیا، بولا، تب پھر ہم دونوں کسی ایسی مصیبت میں پڑ جائیں گے جس میں ہم دونوں کی ہلاکت تک نوبت آ سکتی ہے۔ ذکریہ ارسلان کو اس کے حال پر چھوڑ کر ربابہ کے پاس چلا گیا۔ اس نے ربابہ کو بھاگتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وہ دونوں تقریباً ایک ساتھ اس کمرے میں پہنچے جہاں وہ ربابہ کو چھوڑ کر استاد ارسلان کے پاس گیا تھا۔ اس نے شک و شبے سے پوچھا، ربابہ کیا تم ہماری باتیں سن رہی تھی؟ ربابہ نے جواب دیا، نہیں میں تمہیں دیکھنے گئی تھی کہ تمہیں اپنے باپ کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ لیکن ذکریہ نے محسوس کیا کہ وہ سچ نہیں بول رہی، کیونکہ وہ جواب دیتے ہوئے ذکریہ سے آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی۔
ज़िक्रिया ने कहा, खैर अगर तुमने मेरी बातें सुन भी ली हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सारी बातें यूं भी तुम्हें बता देता। रुबाबा ने पूछा, कौन सी बातें, कैसी बातें? ज़िक्रिया ने रुबाबा को बड़े गौर से देखा। क्या तुमने हमारी बातें नहीं सुनी? रुबाबा ने बेनियाजी से जवाब दिया, मैं इसी वक्त वहां पहुंची थी जब तुम वहां से निकल रहे थे। ज़िक्रिया बैठ गया और रुबाबा को हाथ पकड़कर अपने पास ही बिठा लिया। फिर इसका चेहरा अपने मुंह के करीब कर लिया। कुछ देर इसकी आंखों में झांकता रहा, मगर रुबाबा ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थीं। ज़िक्रिया ने कहा, रुबाबा आंखें खोलकर मेरी तरफ देखो, आंखें मिलाकर बात करो। रुबाबा ने सरशारी में जवाब दिया, ज़िक्रिया मुझ पर बिलावजह शक ना करो, मैं बाप बेटी की बातें सुनकर क्या करूंगी। ज़िक्रिया को किसी हद तक यकीन आ गया कि रुबाबा झूठ नहीं बोल रही। इसने रुबाबा की आंखों को बोसा दिया और कान से मुंह मिलाकर कहा, रुबाबा मेरा बाप कहता है कि तू वापस चला जा और रुबाबा को मेरे पास छोड़ जा। रुबाबा ने चौंक कर आंखें खोल दी। वैसे से ज़िक्रिया की तरफ देखा, ये क्यों? क्या तुम्हारा बाप सेहत में तुम अपने साथ नहीं रखना चाहता और वो मुझको किसी ऐसे से अपने साथ लिए फिरता रहेगा? ज़िक्रिया ने शोखी से कहा, जानती हो मैंने बाप को क्या जवाब दिया? रुबाबा ने पूछा, क्या जवाब दिया? ज़िक्रिया ने एक शाने बेनियाजी से कहा, मैंने साफ साफ कह दिया कि पितरी बुजुर्गवार अगर मुझसे अलग रहकर सेहत करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं रुबाबा को छोड़ नहीं सकता। रुबाबा सोच में पड़ गई। ज़िक्रिया इसका दिल बहलाने के लिए मज़े मज़े की बातें करने लगा, लेकिन रुबाबा की फिक्रमंदी में कोई तब्दीली नहीं आई। वो खामोश रही और इसने एक बार फिर आंखें बंद कर लीं।